مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، انسان کے اندر ایک خوبی ہے جسے قرآن و سنت نے، قرآن و حدیث نے بہت زیادہ واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ وہ صفت ہمارے اندر، وہ خوبی اور خصلت پیدا ہو جائے۔ وہ خصلت کیا ہے، وہ خوبی کیا ہے، وہ صفت کیا ہے جس کو قرآن و سنت نے بہت زیادہ بیان کیا ہے؟ وہ ہے سخاوت کی صفت، جو ہمارے معاشرے میں اس میں بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اگر ہم نے لگا لیا تو اس کے بعد کوئی آئے گا نہیں، لیکن یہ ہماری کم فہمی ہے اور ایک کمزوری ہے، کم ظرفی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے ساتھ آسمان اور زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہے۔ اب جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہوں وہ اپنوں بندوں پر کتنا خرچ کر رہا ہے، صبح و شام کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ صرف انسان نہیں ہے، حیوانات ہے، جمادات ہے، حشرات ہے، پرندے ہیں، جنگلوں میں درندے ہیں، اور اس ہوا میں اوپر وہ آسمان کے اطراف پتہ نہیں کہاں کہاں سمندروں میں کون کون سے مخلوقات جی رہے ہیں، سب کو اللہ کھلا رہا ہے۔ اور پھر ایک ٹائم بھی نہیں کھلا رہے، ہر ٹائم کھلا رہے، جب وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ جیسے وہ سلیمان علیہ السلام نے دعوت کیا تھا نا، ایک مچھلی نکل آیا تو کیا کیا؟ پوری 6 مہینے کی محنت جو انسانوں اور جنات نے کیا تھا وہ ایک لقمہ بنا کے اس کو کھا لیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا اس طرح کے 2 لقمے اللہ تعالیٰ دن میں مجھے دیتا ہے، آج تو نے ایک لقمہ مجھے کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے، اور اللہ تعالیٰ جب بندوں پر، انسانوں پر، حیوانات پر، جنات پر، جماعت کیا کیا خرچ کر رہے، کیا کیا کھلا رہے، کیا پلا رہے، یہ ہماروں وہم و گمان سے بہت اونچی بات ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کمانے کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ اپنے ساتھ ضرور رکھے، صدقہ کرنے کا جذبہ اپنے ساتھ ضرور رکھے، کیونکہ یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے، اور دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے بھی رہے ہیں، اور جیسا حق ہے ویسا حق ہم ادا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں، ان پر تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے جیسے ہم کر رہے ہیں، یہ ٹوٹی پوٹی عبادتوں پر نہیں، بلکہ اللہ اپنے فضل اور کرم سے، اپنے شان کے مطابق، اپنی ربوبیت کے مطابق ہمیں عطا فرما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، صدقہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر ہو تب بھی کیا کرو، کھجور کے ٹکڑے کے برابر، جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے تیرا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہے، جو اللہ کی راہ میں تو دے رہا ہے، یہ ایک ٹکڑا بھی کافی ہے۔ اور سخیوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ سخی کس کو کہتے ہیں؟ جسے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال مانگتا ہے، طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ اس کو عطا کرتا ہے،
پھر وہ کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے، اپنے گھر پر بھی خرچ کر رہا ہے، باہر بھی خرچ کر رہا ہے، باہر کی دنیا میں۔ یہ ہے سخی۔ اور بخیل کی زندگی کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ وہ بیچارہ کما رہا ہے لیکن اپنے پاس اس کو محفوظ رکھ رہا ہے اور اس پر چوکیدار بنا ہوا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ یہ ہے بخیل کا انجام۔ اور یہ بیچارہ جب مر جائے گا تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ یہ جائے گا ادھر سے تو بہت کچھ بچا کچا کے سب کچھ اس نے رکھ لیا ہوگا، اب یہ جب آخرت میں پہنچے گا تو حساب یہ دے گا، اور میراث میں اوروں پر یہ چیز تقسیم ہوگی۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، میراث میں کسی اور پر تقسیم ہو رہا ہے، آپ آخرت میں مفت میں اس کا حساب دے رہے ہو۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھو، جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے بندوں کے لیے ایسے کھلا ہے، کھلا، میں ان پر خرچ کرتا ہوں اپنے بندوں پر۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا خرچ فرما رہے ہیں یہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ آنکھ، یہ صرف انسان کی صحت کو دیکھو، جسم کو دیکھو، کیا کیا نعمت ہے، اس کے علاوہ جو کھا رہے پی رہے، یہ 32 دانتوں میں جو صبح شام ہم چبا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کھلا پلا رہا ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ روک لے تو کیا ہے، کوئی زبردستی کھا سکتا ہے بھائی؟ ایسے مریض بھی ہے، ایسے مریض وہ کہتے ہیں کہ دونوں جبڑے ملے ہوئے ہیں، وہ خود مجھے بتا رہے ہیں جبڑے ایسے دانت ملے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کھل جاتا ہے پھر اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، پھر یہ بند ہو جاتا ہے، پھر کھلتا نہیں ہے۔ ایسے مریض ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، کھاؤ کھلاؤ خرچ کرو، اللہ فرما رہے خرچ کرو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ لوگ ینفقون فی السراء والضراء جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی، دونوں میں خرچ کرتے ہیں، دونوں میں، ایک ہے خوشحالی میں ایک ہے بدحالی میں، دونوں میں خرچ کرنا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے پھر تو کسی کی بات کا کوئی زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر کسی کی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ ینفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرنا سیکھو اور بدحالی میں بھی خرچ کرنا سیکھو۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ایسے احسان پسند لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے اور ساتھ میں خرچ کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ، اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر احسان بھی نہیں جتلاتے۔ ہمارے جیسے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ یہ تو وہی بدبخت ہے جس پر میں نے اتنے پیسے لگائے تھے، یہ وہی احسان فراموش ہے جس پر میں صبح شام خرچ کرتا رہا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ چیز نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے جتنا خرچ کیا ہے کبھی کسی پر احسان نہیں جتانا، کبھی نہیں کہنا کہ میں نے اس پر خرچ کیے، میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے اس کو کپڑے لے کے دیے، میں نے اس کو سواری لے کر دی، مکان رہنے کے لیے دیا، نہیں، جب خرچ کیا وہ بھول جاؤ۔ یہ قرآن کا اصول ہے ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جب یہ لوگ جو احسان بھی نہیں جتلاتے اور تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب یہ رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، ولا هم يحزنون، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اب اس سے بہتر کیا چاہیے؟ جو اللہ کے ہاں پہنچے، خوف بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو، اجر بھی اسے ملے، تو اسے اور کیا چاہیے بھائی؟ یہ کس چیز پر مل رہا ہے؟ ينفقون فی سبیل اللہ، خرچ کرنا سیکھو۔ یہ خرچ کرنا بہت بڑی صفت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنا آدم
آئے آدم کی اولاد. کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد. انسانوں کو خطاب ہے. یا ابنا آدم انفق، خرچ کر. انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یہ ہاتھ جب ادھر سے کھلنا چھوڑتے ہیں ادھر سے رب رحمان آپ پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے گویا تجھے واپس مل رہا ہے. اور اللہ جسے کہے، اللہ جسے سرٹیفکیٹ دے دے کہ تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اب کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے جب بھی ضرورت پڑے، جہاں ضرورت ہو وہاں ہاتھوں کو بند نہیں کرو، پھر سخی بن جاؤ. کیونکہ سخی اللہ بھی ہے اور سخی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ہمارا اللہ بھی سخی اور ہمارا نبی بھی سخی اور صحابہ بھی سخی، پھر ہم کیوں بخیل بنے؟ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب سخی آئے گا تو قیامت کے دن ہر دروازہ کہے گا ھذا باب خیر لہ، ھذا باب خیر لہ، ادھر سے داخل ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں یہ تیرے لیے بہتر ہے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے. سخی کا اتنا شان ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے اس کو آواز دیں گے، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے وہی 8 دروازے قیامت کے دن ہمیں پکارے؟ ہاں سخی. السخی قریب من اللہ، اسی لیے فرمایا جو سخی ہے نا وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. یہ سخی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو بے آسرا، بے نوا، جن کا کوئی آسرا سہارا نہیں، وہ ان کا سہارا بنتا ہے. جہاں دین کی کہیں شمع روشن کرتا ہے، چراغ بجھے ہوئے ہیں، وہ چراغوں کو جو ہے کیا کر دیتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے. یہ سخیوں کے کام ہوتے ہیں. کسی نے مدرسہ بنایا، کسی نے خانقاہ بنائی، لوگ یا اللہ اللہ کرے، کسی نے کوئی مسجد بنائی، کسی نے کیا کیا، دین کے کام کو زندہ کیا. کئی شعبے ہیں اس میں. پھر جا کر اس کے بعد والا شعبہ اپنے اہل و عیال پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، فقراء پر، مساکین پر پھر خرچ کرتے رہنا چاہیے. بعض مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ جب غریب امین ہوتے ہیں رشتہ دار، جو غریب طبقہ کیا کرتا ہے، اگر ان سے کوئی بیچاروں سے کوئی بے ادبی یا بدتمیزی ہو جائے تو پھر وہ لوگ امیر جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تو بیچارے اس طرح ہے، یہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے. ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو. یہ بہت بڑی انسان کے اندر صفت ہے. آپ ادھر رکھو گے نا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو پتہ ہے سخی کے زندگی میں اللہ تعالیٰ بہت برکات اس کو دکھاتے ہیں، بہت بڑے برکات. اور سخی جو ہے بیماریوں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ ہوتا ہے. ان الصدقہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز وہ صدقہ ہے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز وہ صدقہ ہے. اور یہاں پر نہیں وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور جو انسان چاہتا ہے بری موت سے بچ جاؤں وہ صدقہ کرتا پھرے، اللہ اس کو بری موت سے بھی اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. یہ کم ہے؟ کیا کیا نعمتیں اللہ نے صرف صدقہ و خیرات پر رکھی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر بخل والی صفت ہے، بخیل نہیں بننا ہے. سخی اللہ کو پسند ہے. سخاوت کی صفت بہت بڑی نعمت. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حاتم طائی عیسائی کے زمانے میں، عیسائی اس میں ہوتا تھا اپنا زمانے میں گزرا ہے، تو یہ عیسائی تھا، اپنے دین پر تھا. یہ ہوا یوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد پر تشریف لے گئے. تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے وہاں سے حاتم طائی کی بیٹی بھی گرفتار ہوا، تو اس کو لے کر آئے حضور علیہ السلام کے پاس. تو حضور علیہ السلام نے بعد میں کسی نے بتایا یہ حاتم طائی جو سخاوت میں بہت زیادہ مشہور تھا یہ وہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے اٹھا کر اس کے سر پر دوپٹہ رکھوایا اور پھر فرمایا اس کو چھوڑ دو کہ اس کا باپ بہت بڑا سخی گزرا ہے، سخاوت میں پوری دنیا میں مشہور ہے، اس سخاوت کی صفت کی وجہ سے اس کو آزاد کرو.
پھر فرماتے ہیں جب اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ جب گیا وہاں بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی آئے ہیں جس نے میرے والد کی سخاوت پر مجھے جو ہے آزاد کر دیا، آؤ پورا قبیلہ انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے سخاوت کے برکات کہ انہوں نے ایک نام جوڑا تھا، اس کی بیٹی آئی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، آزاد کیا، اور اس کی برکت سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا کہ واقعی۔ اس لیے سخاوت جو ہے سیکھو، سخاوت کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ قرآن بھی اس کی تعلیم دیتا ہے، ينفقون فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاہل اغنیاء۔ اچھا قرآن کو جہاں سے کھولتے ہو یہ آیتیں ملتی ہیں آپ کو، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ جدھر قرآن کھولتے ہو یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرنا جس سے ہمیں چڑ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ چڑ، طبیعت میں بہت زیادہ بوجھ بن جاتا ہے۔ سخی لوگ سن کر خوش ہو جائیں گے، بخیلوں پر یہ بیان بہت باری ہوگا، ان کو ہارٹ اٹیک کی بالکل جھٹکے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ سخیوں کے لیے آئے، جو اللہ کو ماننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمان کو ماننے والے ہیں نا، وہ خوش ہو جائیں گے کہ واقعی ہم تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جن پر بوجھ پڑے گی وہ کون ہوں گے؟ بخیل ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، سخی بنو اور سخیوں کے قریب جاؤ، سخیوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ بیچارے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے یہ بخل۔ اور کیا ہوگا؟ یہ مال جب بچ جائے گا، اب جو لوگ ان کے متعلق ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا، قیامت کے دن اسی کو ان کا طوق بنایا جائے گا گلے میں ڈال کے، اور سیدھا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ بِهِ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے گلے میں سارا خزانہ اٹھا کر کیا کیا جائے گا بھائی؟ گلے میں ڈال کے جہنم۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے سود میں انہوں نے جو ہے سیونگ اکاؤنٹ رکھے ہوئے، سود پر پیسے لے رہے ہوتے اور اپنے اہل و عیال کو کھلا رہے، خوش ہے بھائی سود۔ حلال کھاؤ، جتنے تمہارے بس میں ہو سکتا ہے حلال کھلاؤ، اور حلال جو ہے اللہ کے راستے میں بھی حلال خرچ کرو، حرام بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے سیونگ اکاؤنٹ کے جو پیسے آتے ہیں نا، اس لیے اس کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ اس پہ صدقہ نہیں کر سکتے ہو۔ سیونگ اکاؤنٹ کے جو پیسے آئیں گے نا، منافع جو آئے گا وہ کیا ہے؟ صدقہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے اس نیت سے کہ یہ حلال ہے ایسے سمجھا اور صدقہ کیا، انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، کافر ہونے کے قریب۔ اس لیے اس کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ اس گند کو اٹھا کر بس ایسے سمجھیں گے گند ہے، کسی کو ہاتھ میں دے دیا اور جان چھڑا دیا۔ یہ ہے بھائی حلال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جو شخص حلال صدقہ اپنے حلال پیسوں میں سے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مٹھی میں پکڑتا ہے ایسے۔ موطا امام مالک کی غالباً روایت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کا جو حلال کمائی ہو نا، مٹھی میں اس کے صدقے کو پکڑتا ہے ایسے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ایسے پالنا جیسے اونٹنی کے بچے کو تم لوگ کیسے پالتے ہو، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تمہارے صدقے کو پال 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 کر اتنا بڑا کر دیتے ہیں، جب قیامت کے دن آؤ گے تو وہ پہاڑ کی مثل تمہیں نظر آئے گا۔ یہ چھوٹا سا صدقہ جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی مٹھی میں جا رہا ہے۔ کس کے مٹھی میں بھائی؟ اللہ کے مٹھی میں۔ یہ پیسے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہاتھ کا میل ہے، میرے جیب میں ہے، کل تمہارے جیب میں ہے، کل کسی اور کی جیب میں ہوگا، نظر ہی نہیں آ رہے کدھر جا رہے بھائی، آ رہے آپ کو؟
ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ادھر آ گیا پھر کدھر اور کسی اور کی جیب میں نظر آ رہا ہے. ہاں تو یہ اللہ کے مٹھی میں ہے جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ ان کو دکھائے گا یہ ہے تیرا وہ صدقہ جو تو نے کیا تھا، یہ لے لے. اور وہ کتنا ہوگا؟ پہاڑ جیسا. حدیث فرما رہے، پیغمبر فرما رہے پہاڑ جیسا، اتنا زیادہ. تو اس لیے ہر ایک شخص اگر ملازم ہے اپنے مہینے کا ترتیب رکھو کہ مہینے میں میں نے 5,000 3,000 2,000 صدقہ کرنا ہے. تاجر ہے ہفتے کا رکھے، دنوں کا رکھے، مہینے کا رکھے. ہر ایک اپنی زندگی میں ترتیب رکھو کہ اتنے روپے میں نے صدقے کرنے ہیں. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے لیے کما رہے بس ڈالتے جا رہے ڈالتے جا رہے. یہ لوگوں کے حقوق بھی آپ کے جیبوں میں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے بعض جو دیندار طبقہ ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، مہینے کا اپنے اوپر رکھتے ہیں یہ صدقہ ہے بھائی. کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہے. وہ نکال رہے ہیں، کوئی ہفتے کا نکال رہا ہوتا ہے. یہ رزق کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے اللہ کی حفاظت. یہ تجربہ کر لو، تجربہ. ہاں جس کو کوئی بوجھ بن جائے گا سر پر نہیں، یہ تجربہ کر لو اور پھر یہ دیکھ لو کہ اللہ تمہارے رزق میں کیسے برکت دے گا. ایک زمانہ آیا، کہتے میرے پاس ایک آیا مانگنے والا، اور کوئی حقدار تھا قسم کا. یہ جو کاروباری لوگ ہیں مانگتے ہیں نا، یہ ان کو تو نہیں دینا چاہیے بالکل بھی. یہ بزنس جو بنایا ہو، ان کو پتہ ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک قسم کے آفیسر کی تنخواہ سے بھی ان کی زیادہ تنخواہ ہے. یہ ٹھیکے چلتا ہے، دیوے میں پورا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے جو ہر مسجد میں ان کو سامنے بٹھاتا ہے، بھائی بیٹھو ادھر ادھر مانگو. ہاں بھائی پھر کیا ہے؟ منتھلی حساب ہوتا ہے بھائی، یہاں کروڑوں کا ترتیب ہے، تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. تمہارے 10-20 روپے کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ کروڑوں میں بزنس چل رہا ہے. ایک افسر کی جتنی تنخواہ نہیں ہے وہ اتنا یہ لوگ کما رہے ہیں بھائی. اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. ہاں حقدار ہے بالکل خوب خرچ کرو، جہاں ضرورت ہے دیکھا کرو، پھر دل کھول کر خرچ کرو. جہاں ضرورت نہیں ہے نا بلا وجہ ادھر پیسے نہیں لگانا چاہیے. اس لیے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ہاں من ذا الذی، یہ عجیب جملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تم میں سے کون ہے جو کس کو؟ اللہ کو قرض حسنہ دے. اللہ کو ہمارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خاص کر ان پیسوں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کس لیے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے مانگ رہا ہے کہ جب تم قیامت کو آؤ گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، میں ان کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرض حسنہ دو. جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو اسے بڑا چڑھا کر میں تمہیں عطا کروں گا. اب ہم میں سے کون ہے بھائی اللہ کو قرض حسنہ دینے والا؟ ہر ایک جذبہ پیدا کرے کہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں، میں اللہ کو قرض دینے کے لیے تیار ہوں. بھائی یہ جذبہ لیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ مرد و زن سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سے مانگو. بخیل کی یقین کرو کوئی زندگی نہیں ہے. بخیلوں کی زندگی جا کر دیکھو، یا کدو پر گزارا ہے یا بالکل شوربہ ہوگا، کھا بھی نہیں سکتا ہے. سخی کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے، ایسی تابناک زندگی گزار رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند بھی رکھتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک رہے. امت کو تیری ابھی تک ضرورت ہے تو میرے بندوں کو کھلا رہا ہے. تو من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو کیا دے بھائی؟ قرض دے. اور اللہ کیا کرے گا؟ اس کو بڑا چڑھا کر اسے عطا کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ گیا. باپ مر گیا، اس کا عمل کیا ہو گیا بھائی؟ کٹ گیا. لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے چلتے رہیں گے. 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ صدقۃ الا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کیا ہو
صدقہ جاریہ ہو وہ تسلسل کے ساتھ اسے قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہاں جو نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ زندگی میں ایسے کام کرو، اللہ سے مانگو یا اللہ مجھ سے ایسا کام لے لو جو صدقہ جاریہ ہو۔ جہاں آپ نے دیکھی یہاں پر بچیوں کی ایک مدرسے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، صاحب حیثیت ہو، آپ نے عالم سے مشورہ کیا، بھائی 1000-1500 یار ادھر زمین لے لیتا ہوں، کسی اچھے عالم کے حوالہ کیا، یہاں سے بچیوں کی ایک بڑی تعداد اور مدرسہ بن گیا، اب لوگ آ رہے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ تسلسل وہ جانے، اس کا کام جانے، اللہ اس کو چلائے گا۔ آپ نے صرف کیا کیا بھائی؟ زمین اس کو حوالے کی۔ اب یہ جب تک قائم دائم ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ سٹارٹ ہو گیا، یہ چیز ہے۔ اس پر ہمارے لوگ بہت کمزور ہیں، ہمارے پیسے بیچارے ادھر 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 لگتے ہیں، ایسا اجتماعی کام ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پتہ ہے کوئٹہ شہر میں ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ ایک طویل فاصلے کے ساتھ مسجد نہیں ہے، طویل فاصلہ بھی ہے اور مسجد نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے بھائی؟ کچھ لوگوں نے مل کر مثلا 3-4 تاجر ملے، بزنس مین ملے، اور انہوں نے کہا یار یہاں پلاٹ خریدتے ہیں مسجد کے لیے، اور مسجد انہوں نے زمین خریدی۔ اب یہ زمین تا قیامت جب تک موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، فکر ہے، جتنا چل رہا ہے یہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ہمارے یہاں لوگ مسائل سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بیچارے مارے گئے ہیں، اور لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کھل کر آپ کو بتائیں۔ آپ کا والد فوت ہوا، والدہ فوت ہو گئی، لوگ چاہتے ہیں جلدی جلدی بھائی بیل لایا، بیل کو ذبح کیا، صدقہ ہو گیا، لوگوں کو کھلایا پلایا، کیا ہوا بھائی؟ ادا ہو گیا۔ صدقہ تو ہو گیا لیکن یہ صدقہ جاریہ نہیں ہوا، اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایسے کام کرو جو تسلسل کے ساتھ چلتے رہے، پوری زندگی نہیں بلکہ آپ قبر میں چلے جائے تب بھی وہ چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اپنی زندگی میں ایسے کام کرو جو کرنے کے ہیں، ایسے کام ہے جو قیامت تک تیرے لیے چل رہا ہے۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، جس نے بنائی ہے بھائی، ہاں جس نے پیسہ لگایا ہے، کسی نے کوئی اینٹ رکھا ہے، اب اس کے لیے قبر میں پڑا ہوگا، اس کے لیے ثواب تو جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خدا کے ہاں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا، اللہ کے ہاں سیونگ اکاؤنٹ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ سمجھ میں آ گیا؟ لوگوں کو شوق ہوتا ہے بکرا ذبح کروں، بھائی دمبا ذبح کروں، فلانا کروں، گھر میں خون بہاؤں، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، شوق سے کرو، 100 نہیں 1000 کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھو ایسا کام کرو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو، تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے کام آ جائے۔ اور یہاں پر لوگوں کی ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے؟ اپنے علماء سے مشورہ نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بھائی میں ایسا صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کون سا صدقہ بہتر ہے، ہاں کون سی صدقہ میرے لیے بہتر ہے؟ آج تک کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ مولایان سے پوچھتا رہا کہو، مولایان سے کیا ضرورت ہے، مولویوں سے، مجھے تو خود ہی آتی ہے سب کچھ، میں جیسے چاہوں اپنی منشا اور مرضی پر کروں۔ آپ بھائی کرتے رہو، لگے رہو، جیسے کر رہے ہو لگے رہو، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ لیکن ہم تمہارے حق میں وہ سوچتے ہیں، وہ بہترین سوچ رکھتے ہیں، خدا کی قسم جہاں تمہاری پہنچ نہیں وہاں ہم تمہارے سوچ رہے ہیں۔ جب تم قبر میں جاؤ اور سکون سے آرام سے لیٹ جاؤ اور فرشتے کہیں تمہارے لیے صدقہ جاریہ آ رہا ہے، آرام سے سو جاؤ۔ نہیں چاہتے ہم، آپ بھائی ہم نہیں چاہتے قبر میں ایسی ہو، تو ایسے کام کرو زندگی میں کہ صدقہ جاریہ تسلسل کے ساتھ چلے۔ جہاں تو رب رحمان کے پاس پہنچے گا اللہ کہے گا آرام سے سو جا، اب تیرا اکاؤنٹ کھل چکا ہے، ایسے تجھے آ رہے کہ بنڈل بنڈل آ رہے ہیں رحمتوں کے اور نمازوں کے، ذکر کے، تلاوت کے، فکر کے، سب چل رہے، آرام سے اب سو جا جی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے قبر میں جنتی کو اگر رکھا جاتا ہے نا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نم کنوم العروس، سو جا آج دلہے کی طرح سو جا، دلہن کی طرح، ہاں دلہن کی طرح سو جا آرام کے ساتھ۔ اور تجھے ایسے کہا جائے پسند نہیں آئے گا مجھے اور آپ کو بھائی، اس لیے زندگی میں ایسے کام کرو۔ اور اس کے بعد حدیث میں یہ الفاظ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلم ينتفع به، آپ نے ایسا کام کیا ہو، ایسا علم ہو
جس سے تجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ ایک یتیم بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، آپ نے کسی عالم سے مشورہ کیا، مفتی سے پوچھا حضرت آپ کے مدرسے میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں؟ وہ کہے گا اتنے۔ اچھا ان میں کوئی ایسا بچہ دکھاؤ جو بے سہارا ہو۔ اچھا اس کی پرورش، پوری تعلیم کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ اب یہ جب عالم بنے گا، پھر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، لوگوں کو پڑھائے گا، جتنا کام کرے گا، یہ سلسلہ آپ کا شروع ہو گیا بھائی۔ اب اس کے بچے بنیں گے یا اس کے شاگرد بنیں گے تو یہ سلسلہ بھی کیا ہوا، چل پڑا۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، جہاں ہماری سوچ نہیں وہاں حضور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ یہاں ہم نہیں سوچتے، ہم نے بس 10 روپے ادھر کوئی بھائی بریانی خیرات کر دی اور بکرا ذبح کیا اور دمبا اور بیل ذبح کیا، بس بہت بڑا تیر مارا ہم نے۔ جہاں امت کو ضرورت ہے وہاں دیکھو لوگ کفر میں جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیاں کافروں کو نکاح میں دے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے امت کا، معاشرے کا کیا حال ہے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، نکاح میں جو نہیں پوچھتے، مولوی صاحب پوچھتا ہے جی بھائی ہاں یہ لڑکا ہے کہاں سے، بھائی ذرا کلمہ تو پڑھو، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا یہ غیر مسلم ہے، بیٹی کا نکاح بھی کرا دیا۔ اب پچھلے دن ایک لڑکا آیا جوان، وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرا ہے، بعد میں پتہ چلا یہ خان خراب غیر مسلم ہے، بعد میں۔ اس لیے بھی چھان بین کیا کرو، جب آپ کے ہاں مسجدیں ہوں گے، مدرسے ہوں گے، طلباء ہوں گے، درس و حدیث چلے گا، قرآن چلے گا، یہ تعلیم چلے گی، جس کو آپ روکنا چاہتے ہو یہ رک نہیں سکتا، جسے اللہ پھیلانا چاہتا ہے کوئی ساری مائی کا لال الٹے لٹک جائے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ پھیلتا رہے گا، اللہ اس کو پھیلائے گا۔ لیکن تم پہلے کا ذریعہ بن جاؤ، سبب بن جاؤ، یا اللہ ہم مدرسے چاہتے ہیں، مسجدیں چاہتے ہیں تاکہ ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت ہو جائے، خانقاہ بن جائے، مرکز بن جائے، دین زندہ ہو جائے ہم میں، یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ چاہتے نہیں چاہتے بھئی آپ حضرات؟ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ دین زندہ ہو جائے۔ اگر دین نہیں ہے تو بس ایسے ہوں گے، پھر آخری زمانے کی بیٹی کو دیا ہے پتہ نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ تیسرا کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو له، تیسرا یہی ہے کہ اپنے بیٹے کو نیک بناؤ۔ نیک بیٹا ہوگا تو وہ ہاتھ اٹھائے گا، یا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما، یا اللہ میری والدہ کی بخشش فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیسری صدقہ جاریہ یہی ہے کہ اپنے بیٹوں کو نیک بناؤ۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو دنیا کی ساری ڈگریاں ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، ایم فل بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا، فلانا بھی کیا، ایل ایل بھی کیا، بی کام بھی کیا، سب کچھ کیا، اور آخر میں جب اس سے کلمہ پوچھو تو کلمہ بیچارے کو نہیں آتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، لیکن کیا ہے؟ اپنے دین کو مضبوطی سے ہاتھوں سے تھامو، محفوظ کرو، اپنے بچوں کو یہ لازمی پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں جیسے کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ قاری صاحب لے لیا 2000 روپے میں، بھائی قاری صاحبوں کی بولی لگی ہوئی ہے، ہاں 2000 میں قاری صاحب پکڑ لیا بھائی، قاری صاحب دروازے پر کھڑا ہے، ہاں بھائی قاری صاحب آ گیا، بھائی قاری صاحب آج موڈ نہیں ہے، چلے جاؤ بھائی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں بھائی قاری صاحب گیا، ہاں سر آ گیا، انگلش والا سر جی سر، اس کو سر پر رکھا ہے، بیٹھایا، اور 15 منٹ 20 منٹ قرآن کہتے، بس اتنا قرآن سیکھے کہ بس اس کو پڑھنا آ جائے بس۔ یہ کیا ہے؟ تباہی ہے، یہ تباہی ہے۔ قرآن اتنا پڑھاؤ کہ خود بھی سیکھیں اور امت کو بھی سکھائے، اپنے نسل کو بھی سکھائے، اور جہاں امت کو ضرورت پڑے تو وہاں امت کو بھی پڑھائے، ایسا سکھاؤ اس کو۔ کیوں ایسا سکھاتے ہو بھائی؟ 10 منٹ میں 15 میں بس اتنا پڑھے کہ بس بیچارہ، اور وہ بیچارہ پھر تباہ ہے۔ جب آپ مر گئے، پھر مر گئے میں بولتا ہے مولوی صاحب لاسو نہ پڑھتا کہ دعا کرو، دعا لاسو نہ پڑھتا کہ ارے تمہارے لاش ٹوٹ گئے کہ تم دعا کرو؟ ہاں تمہارے لاش ٹوٹ گئے ہیں، تم ہاتھ اٹھاؤ اور کہو یا اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما، جنت نصیب کر۔ ہاں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا ہے، بول نہیں سکتا ہے، کیوں؟ پاپا نے جو اس کو پڑھایا ہے 15 منٹ، تو پاپا کے برکات یہی ہوں گے کہ اس کا منہ کالا ہوگا اور بیٹھا ہوگا، اور دنیا کی ساری ڈگریاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اس لیے
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, उस तालीम को मद्देनज़र रखते हुए हमने जीना भी उसी तरह है, मरना भी उसी तरह है, तालीम सीखना भी पैगंबर की तालीम के मुताबिक है। तो इसलिए सखी बनोगे तो अल्लाह तुमसे दुनिया में ऐसे ऐसे काम लेगा, मदरसे बनाओगे, मस्जिदें बनाओगे, खानखा बनाओगे, किसी बच्चे की तालीम का सहारा बनोगे, परवरिश करोगे, बस कब्र में आराम से सो जाओगे। अगर हमारा नहीं मानोगे फिर वही है, बकरे ज़बा करो, दुम्बे ज़बा करो, भाई बैल ज़बा करो, अपनी मंथली हिसाब का तो ये तरीक़ा ही नहीं रखो, बस जो चाहे करते रहो। एक है मन चाहे ज़िंदगी, एक है रब चाहे ज़िंदगी। अल्लाह की चाहत और मंशा और मर्ज़ी पर ज़िंदगी गुजारोगे तो कामयाबी है, अपनी मंशा और मर्ज़ी पर गुजारोगे बस फिर जैसे चल रहा है तो उसी तरह फिर ये तरतीब चलता रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा, जो सदक़े जारिया की तरतीब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, अल्लाह उसी तरीक़े से हमें सदका करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह बुख़्ल से हम सब की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हम सब को सखी बना, और क़यामत के दिन हम सब का हशर सखियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा, सहाबा से फरमा, ताबीईन, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन से फरमा। या अल्लाह जो जन्नती लोग हैं क़यामत के दिन हमारा हशर उनके साथ फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।